أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مشفق اساتذہ کرام، ہماری معزز اور بڑے ہی چہیتے جھارکھنڈ کی اسمبلی کے رکن عقیل اختر مکی حفظہ اللہ، جو صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے ناظم بھی ہیں اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معزز معقر علماء کرام۔ ضرورت تو نہیں تھی دوبارہ مجھے اسٹیج پر بلایا جائے، مجھے کل وقت مل چکا تھا اور میں کل بہت کچھ آپ کے سامنے محبت رسول کے اندر اعتدال اس موضوع پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھیں، اور جب بڑے بڑے اسکالرس اور بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہوں تو ضرورت یہ تھی کہ ہم ان کو سنتے، اور خود میں ایک طالب علم تھا، میں خود مزید کچھ سیکھنا چاہتا تھا اور ان کی باتوں سے مستفیض ہونا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب جب وقت مل ہی گیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کندی کی یہ محبت ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا کچھ تھا اور آپ نے جواب کچھ اور دیا، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی بے اعتدالی ہوگی۔ یہ آپ جو سن رہے ہیں اور یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اسلامی اعتدال کے موضوع پر، اس میں بھی بولنے والوں کو بھی اعتدال برتنا چاہیے اور سننے والوں کو بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے، یہ اس کانفرنس کے اوپر ظلم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو، اگر مجھے وقت ملتا ہے دوسرے دن، یعنی آج کے بارے میں، محمد الرسول اللہ، یہ جو شق بیان کی گئی ہے قرآن میں، اس میں 3 چیزیں جو بتائی گئی تھیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد نام، رسول آپ کا عہدہ، اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ پوسٹ، یہ ڈگری اللہ نے دی، تو آپ کی 2 حیثیتیں ہو جاتی ہیں، محمد ابن عبداللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی۔ اسلامی اعتدال کے موضوع پر جو آپ نے گفتگو سنی ہے، اور اسلامی شریعت پوری کی پوری اعتدال سے بھری ہوئی ہے، وسطیت سے بھری ہوئی ہے، اور وسطیت کی تعلیم جس نے دی ہے وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیے آپ نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں، آپ نے اپنی شخصیت کے بارے میں کس طریقے سے اعتدال برتا ہے، آپ ذرا دیکھیں، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی۔ بخاری شریف کے اندر وہ روایت آئی ہے، ہمارے اہل علم حضرات جانتے ہیں، میرے بھائیوں، رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے اندر وہ حدیث آئی ہے، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وہم یعبرون النخل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لائے، جب مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ آئے تو اس وقت مدینے کے لوگ کھجور کی قلمکاری کیا کرتے تھے، کھجور کی قلمکاری کیا کرتے تھے، یعنی نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور کے گابھے سے ملا دیا کرتے تھے، نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور کے گابھے سے ملا کر کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسی یہ نر ہے یہ مادہ، نر اور مادہ کھجور کے گابھے کو ملا کر جب کھجور کی کاشتکاری کیا کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کھجور زیادہ پیدا ہوگی، کاشتکاری زیادہ ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ کھجور کی قلمکاری کیا کرتے تھے، یہ تعبیر نخل جس کو بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ دیکھا کہ یہ نر یہ مادہ یہ سب بنا رہے ہیں اور زمین کے اندر اسی کو بو کر اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما تصنعون، یہ کیا کر رہے ہو، یہ نر یہ مادہ یہ کیا ہے؟
تو ان لوگوں نے جواب دیا جن کے درمیان آپ گئے، صحابہ کرام، آپ کو جواب دیتے ہیں کُنَّا نَصْنَعُهُ، اے اللہ کے رسول ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، نر کھجور کو مادہ کھجور کو دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ کھجور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا تفعلوه لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، کان خیرا، تمہارے لیے اچھی بات تھی، بہتر ہوتا۔ فترکوہ، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے تھے، جو جانثار تھے، جو ماننے والے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ دیا۔ اب ہوا کیا؟ فنقصت، جس سال انہوں نے کھجور کی قلم کاری کرنا بند کر دی، نر اور مادہ کھجوروں کے گابے کو ملا کر کاشتکاری کرنا بند کر دی، اسی سال نقصان ہو گیا، کھجور کم پیدا ہوئے، کھجوروں میں نقصان ہو گیا، کاشتکاری کم ہوئی، کھجور کم پیدا ہوئے۔ فذکروا، اللہ کے رسول سے انہوں نے ذکر کیا، اللہ کے رسول ایسا ہم نے کیا تو آپ کے کہنے سے ہم رک گئے تو کھجوروں میں کمی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بتایا تھا، دیکھیے قیصر و کسریٰ کے حکمراں اپنے آپ کو شہنشاہ کہلایا کرتے تھے، ہندوستان میں بھی راجا و مہاراجاؤں کا لقب دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس ہستی کے الفاظ دیکھیے جس نے اعتدال کی سب سے بڑی تعلیم دی ہے۔ اس ہستی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی مشورہ دوں، تمہارے دین کے معاملے میں کوئی حکم تمہیں دوں، اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں، فخذوہ، تو تم اس کو لے لیا کرو، فخذوہ بھی، تو تم اس کو پکڑ لو، اس کو ہر حال میں لو، کیونکہ دین کا کوئی بھی حکم میں تمہیں دوں گا تو وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں دوں گا، بلکہ وہ حکم میں تمہیں محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دوں گا، اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے وہ حکم دوں گا۔ جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی حکم دوں تو تم اس کو ہر حال میں لے لو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَائِي، اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے جب میں تمہیں کوئی حکم دوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بھی ایک انسان ہوں، تم میری بات لے بھی سکتے ہو اور میری بات چھوڑ بھی سکتے ہو، میری بات کو لے بھی سکتے ہو اور میری بات کو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس ہستی کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے صاف طور پر کہا جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو تم اس کو ہر حال میں لے لو، اور جب میں تمہیں تمہاری اپنی رائے سے تمہیں تمہارے دنیا کے معاملے میں کچھ بتاؤں اور اپنی رائے سے تمہیں کچھ بتاؤں تو تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور نہیں بھی لے سکتے ہو۔ تو یہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ نے اپنا ایک مقام بتایا کہ ابن عبداللہ کی حیثیت سے میری بات مان بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو میری ہر بات ماننا پڑے گی، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں ہوگی، وہ اللہ کی، اس لیے کہ میں رسول کی حیثیت سے جب بولوں گا تو وہ میں نہیں بولوں گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلوائے گا۔ ما ینطق عن الہوا، محمد رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ایک دوسرے واقعے کی طرف آئیے جس کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے، امام بخاری اس کو لائے ہیں۔ مغیث اور بریرہ کی محبت بہت زیادہ تھی، یہ دونوں میاں بیوی تھے اور غلام تھے۔ عربی زبان، قرآن و حدیث شریعت کے اندر یہ فیصلہ ہے اور یہ بالکل یہ حکم تھا، اور شریعت کے اندر یہ بالکل یہ ایک واضح علامت تھی کہ اگر میاں اور بیوی میں سے دونوں جب غلام ہو تو کوئی ایک اگر پہلے آزاد ہو جائے، مثلا اگر بیوی پہلے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے یا چاہے تو وہ کسی آزاد مرد کے ساتھ نکاح کر لے۔ حضرت مغیث اور بریرہ میں بڑی محبت تھی، بریرہ بھی مغیث بڑی محبت کرتے تھے، لیکن مغیث اور بریرہ دونوں غلام تھے، لیکن حضرت بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا گیا۔ حضرت بریرہ کو ان کے مالک نے پہلے آزاد کر دیا، اور بریرہ اب اپنے غلام شوہر مغیث کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنے لیے آزاد شوہر ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن مغیث ان کی محبت میں پاگل تھے، دیوانے تھے۔ بخاری شریف کے الفاظ تو یہ ہے، یطوف خلفہا، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بریرہ کی محبت میں مغیث ان کا چکر لگا رہے ہیں، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بریرہ آزاد شوہر ڈھونڈ رہی ہیں اور مغیث ان کی محبت میں پاگل ہیں، تو ایک دن حضرت بریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں اور فرماتے ہیں بریرہ کیا تم مغیث کی محبت کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ اے بریرہ مغیث تمہاری محبت میں پاگل ہے، تمہیں آزادی مل گئی ہے، تم آزاد شوہر ڈھونڈنا چاہ رہی ہو، مغیث تمہاری محبت میں پاگل ہے، کاش تم مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا، تم مغیث کو کیوں چھوڑ رہی ہو؟ تو میرے بھائیوں، تو جو چاہ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیث کی محبت دیکھو تمہارے ساتھ کتنی زیادہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے جو پوچھا تھا اللہ کے رسول سے وہ چیز وہی مجھے بتانا ہے اور وہی میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ اتأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ بالفاظ دیگر میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ من حیث البشر بول رہے ہیں یا من حیث الرسول؟ آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا اشفا، بریرہ میں رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے مغیث کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، اس حیثیت سے میں ایک سفارش کر رہا ہوں کہ تم بریرہ کو نہ چھوڑو، تم مغیث کو نہ چھوڑو تو اچھا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا لا حاجت لی فی، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میں نہیں مانتی آپ کا مشورہ، یعنی آپ کا حکم ہوتا تو میں مانتی، اگر آپ رسول ہونے کی حیثیت سے حکم دیتے تو میں مانتی، لیکن آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے، لہذا مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ برا نہیں مانیں کیونکہ آپ نے اپنی دونوں حیثیتوں کو واضح کر دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر معاملے میں اعتدال ہے، ہر معاملے میں۔ یہاں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ، بڑے بڑے لوگ کیسر و کسرا شہنشاہ کہلایا کرتے تھے اور بڑے بڑے تخت و تاج پہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ تخت و تاج کی خواہش ظاہر کی، وہی امامہ آپ کا تاج ہوا کرتا تھا اور وہی چھڑی آپ کے لیے سب کچھ، اور وہی کھجوروں کی پتوں کی چٹائی۔ یہ اعتدال نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا ابو داؤد اور ابن حبان کے اور ابن ماجہ کے وہ صفحات کھولیے کہ جس میں صاف طور پر آیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، اس کے کاندھے کپ کپا رہے ہیں، وہ رعب و دبدبا دیکھ رہا ہے، نبی اکرم کا جلال دیکھتا ہے، نبی اکرم کے چہرے پر رعب و دبدبا دیکھتا ہے تو وہ کانپ رہا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کاندھے کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اس سے کو تسلی دی اور ٹھارس بندھایا، ان الفاظ پر غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ الفاظ یہ تھے، انی لست بملکن، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو؟ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ قدید کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں، قدید گوشت، عرب کے لوگ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ٹکڑے، اور اس میں سالٹ لگا کر، اس میں نمک لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب وہ خشک ہو جایا کرتے تھے تو وقتاً جب ضرورت پڑتی تھی ضرورت کے وقت ان کو کھایا کرتے تھے، اسی میں سے گوشت کے ٹکڑوں کو کاٹ کر، اسی کو قدید کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انا ابن امرأۃ، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں تاکل القدید، جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو، ہاں یہ الگ بات ہے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ بھی کہا، لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے مقام کو وہی مقام رکھا ہے۔ آپ نے، ہم نے کل اشارہ کیا تھا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کی حیثیت سے اس میں غلو کر دیا اور انسانیت ہی سے نکال دیا، اور رسول ہونے کی حیثیت سے جو مقام تھا اللہ کے نبی کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضرت عمر فاروق نے تورات کا نسخہ جب پڑھنا بند کیا اور اس موقع پر دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں سرخ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، آج تم تورات پڑھ رہے ہو،
اگر صاحب تورات زندہ ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان حیا واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر صاحب تورات زندہ ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، تو اے عمر تم ان کی اتباع کر لیتے، واتبعتموہ، اگر تم ان کی اتباع کر لیتے، موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میں بھی، اور تم ان کی اتباع کر لیتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیا ہوتا، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیا ہوتا، لظللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، لظللتم عن سواء السبیل۔ یہ مقام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کی حیثیت سے۔ ہم نے یہ مقام جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیا، ہم نے انسانیت کے مقام سے نکال کر ان کو نہ جانے کہاں پہنچا دیا، اور رسول ہونے کا جو مقام تھا، رسول ہونے کی جو حیثیت تھی، اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ تھا کہ اپنے تمام مقدمات، اپنے تمام اختلافات، اپنے تمام جھگڑے ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جناب محمد رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا اور بتایا اور فرمایا تھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اے رسول آپ کے رب کی قسم، اے رسول آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اے رسول آپ کے رب کی قسم، کیا قسم؟ یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات میں، تمام جھگڑوں میں وہ آپ کو حکم نہ مان لیں، وہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، وہ آپ کو قاضی نہ مان لیں، اپنے تمام معاملات وہ آپ کی عدالت میں نہ لائیں، اور آپ کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں آنی چاہیے، کاش فیصلہ تو مان رہے لیکن میرے حق میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا، اگر اتنی سی بھی تنگی آ گئی تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اگر رحمت کا پیغام دیتا ہے تو یہ بھی اعتدال ہی کی ایک صفت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، یہ بھی ایک اعتدال ہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہ من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو، ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، تو یہ بھی اسی اعتدال کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو، کسی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا تو حقیقت میں وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ سن لے کہ قتل الناس جمیعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ تو یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دین رحمت بھی ہے، اور یہ اعتدالی تعلیم ہے۔ یہ راہ اعتدال سے جو آج ہم بھٹک گئے اور ہم نے اسلام ہی کو دہشت گردی سے ہم نے جوڑ دیا۔ ذرا تصور کیجئے اگر سزاؤں میں بھی کہیں سزا بھی دی جا رہی ہے اور کسی کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے تو ادھر بھی یہ اعتدالی تعلیم ہی، اسلامی اعتدالی ہے کہ فرمایا کہ اگر واجبی طور پر کوئی آدمی قاتل ہے اور اس کو شرعی عدالت میں اگر قتل کا حکم دیا جاتا ہے تو قتل کرتے وقت بھی اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی گردن کاٹ کے الگ کرو، پھر اس کی ناک کاٹو، پھر اس کا کان کاٹو، پھر اس کی انگلیاں کاٹو، اس کی لاش کا مسئلہ کرو۔ ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی اعتدال، آج دہشت گردی کا الزام بہت آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، اور اسلامی اعتدال کو اگر پہچاننا ہے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے اور ایک صحابی کے اس واقعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھیے اعتدال، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہتے ہیں ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا کفارہ ادا کرو۔ کہا کیا ہے کفارہ؟ کہا 60 روز فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہا اللہ کے نبی
زندگی بھر غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میرے پاس اتنا کہاں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں، نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا 60 روزے رکھو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خود حالت بہت خراب ہے، صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا اور شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا، میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں اس لیے کہ میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں اور 60 مسکینوں کو میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں۔ یہی تینوں کیٹیگریز ہیں، یا تو غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یہ تینوں چیزیں میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کے لیے چندہ کرو، کچھ کرو، تعاون۔ کھجوروں کا ایک ٹوکرا تیار ہو گیا، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 6 کوئی 10 کھجوریں لایا اور کھجوروں کا ایک ٹوکرا جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا لو پکڑو اور اس کو اپنے قبیلے میں اور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اور وہاں جو غریب لوگ ہوں، جو مسکین ہوں، یہ تمہارے بھائیوں نے تعاون کر کے تمہیں دیا ہے، جاؤ اسی کو تم غربا اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ تو وہ صحابی کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہماری بستی میں ہم سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں جانتا ہوں 10 بجے تک ہی کی پرمیشن ہوتی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا۔ اسلامی اعتدال کی بات سن رہے ہیں آپ تو رحمت کے اندر یہ بھی ایک واقعہ آپ سنتے چلیے۔ آج دہشت گردی کا ٹائٹل لگانا ہے تو ان چیزوں پر لگائیے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے، کاش یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے ہوتی، اسلام کا پتہ چلتا کہ کتنا دین رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس وقت تک تجھے سنسار نہیں کیا جا سکتا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو اس کو لے کے آنا۔ یہ دیکھیے رحمت، دیکھیے اعتدال، دیکھیے کہا کہ قصور تیرا ہے، اس بچی کا، اس پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ اور جب وہ بچے کو لے کر آئی کہ پیدا ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس بچے کو تو اپنے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ جاؤ جب یہ بچہ تمہارا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم لے کے آنا۔ وہ عورت کسی 14 دن کی ریمانڈ پہ نہیں دی گئی، وہ عورت جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالی گئی، اس لیے کہ اس کو خود ہی خوف تھا، اور سب سے بڑی عدالت کا اور سب سے بڑی جیل کا، اس کو جہنم کا ڈر تھا۔ وہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر لائی، جب وہ کھانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب گنجائش نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیٹ کے جو ناجائز بچہ تھا، جو غیر کا بچہ تھا، اس بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام بے قصور کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، میں جانتا ہوں کہ وقت کی قلت بھی ہے، 10 بھی بچ چکے ہیں، لیکن آخری بات کہتے ہوئے میں اتنا بھی کہوں گا کہ میرے بھائیوں، آج جمعیت و جماعت جو کام کیا ہے اور کر رہی ہے، اور میں نے شیخ اصغر علی امام مہدی کے صاحب کے ساتھ میں نے بہار میں اور کے علاقے میں اور نرکٹیا گنج علاقے میں 20 پروگرام میں نے شرکت کی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور جو کام اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کر رہی ہے، ایک دور تھا اس جمعیت و جماعت کے اوپر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ترجمان تک بند ہو چکا تھا، 15 روزہ یا مہینے میں ایک بار نکلتا تھا 15 روزہ، وہ ترجمان بھی بند ہو چکا تھا، لیکن آج الحمدللہ ترجمان اپنے وقت سے نکل رہا ہے، اردو میں، عربی میں الاستقامہ نکل رہا ہے، انگلش میں سمپل ٹروتھ نکل رہا ہے، میرے بھائیوں ہندی میں اصلاح سماج نکل رہا ہے، اور وہ زخیم جو آپ نے تاریخ اہل حدیث پر وہ کتابیں دیکھی ہیں جس کو آپ ابھی دکھایا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد، اتنا بڑا کام، لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر رکھو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہاری اوپر کوئی حبشی غلام ہی مسلط کیوں نہ ہو جائے، تم اس کی بھی اطاعت کرنا، تم جماعت میں انتشار پیدا مت کرنا، ہمیں انتشار نہیں پھیلانا ہے، اتفاق اور اتحاد کو ثبوت دینا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو، آخری آیت میرے بھائیوں پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چیونٹیوں کی وادیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزرے تو چیونٹیوں نے کیا کہا؟ وَإِذَا تَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا، قالت نملتن، ایک چیونٹی بولی تمام چیونٹیوں سے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں لا علمی میں کچل نہ ڈالے، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لاؤ لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ ایک چیونٹی جو امیر تھی اس کی بات تمام چیونٹیوں نے مان لی، اور تمام چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں اور جان دینے سے محفوظ ہو گئیں، جان ان کی بچ گئی۔ چیونٹیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، چیونٹیوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی ہے اور اتفاق اور اتحاد کا ایک ثبوت پیش کیا ہے۔ ہمارے احباب کو، احباب جماعت کو بھی چاہیے میرے بھائیوں، اپنے آپسی اختلافات ہم اپنے گھر میں نپٹا لیں، لیکن اس کو منظر عام پر نہ لائیں اور ہم چیونٹیوں سے عبرت حاصل کریں۔ یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، بولنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اس لیے یہیں سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری جماعت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے اور ہمیں اسلامی اعتدال پر قائم و دائم فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے مجھ کو بعد میں ٹائم ملتا ہے، اسی لیے ہماری تقریر ختم نہیں ہوئی اور آپ اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، اسی لیے ہم کو لاسٹ میں ڈھکیلا جاتا۔ تھوڑا بیٹھیے، صبر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھی بات آخر پر کہہ گئے، جزاک اللہ خیر، لیکن یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں، علمی امانت کا تقاضا ہے کہ محترم جرجی صاحب نے اپنی تقریر بہت اچھی خوب کی، اور اس میں انہوں نے حضرت مغیث کے متعلق جو فرمایا تھوڑا سا اس میں نرمی کی ضرورت ہے، اور اسی طرح لا حاجت لی فی، برینہ نے کہا تھا مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہا تھا مجھے آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر کسی کا کون سا چیز درست ہو سکتا ہے؟ البتہ شفاعت کی تھی، کہا نہیں شفاعت اس کے معاملے میں مطلب قبول کرنے کا اگر یہ آپ کی طرف سے اگر حکم ہے تب علی الراس والعین، لیکن لا حاجت لی فی کا مطلب یہ نہیں ہے مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ کہ مجھے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں الحمدللہ ہر چیز میں اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے۔